بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ حاضرین و ناظرین، ہمارے اسباق چل رہے تھے مدلل نماز کے بارے میں، حنفی مدلل مسنون نماز۔ آج کا ہمارا درس ثنا کے بعد امام کیا پڑھتا ہے اس کے متعلق ہے۔ حنفی نماز احادیث کی روشنی میں سب سے پہلے امام جب ثنا پڑھ لیتا ہے تو ثنا کے بعد امام تعوذ پڑھتا ہے۔ آیا کہ یہ تعوذ احناف کا اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے یا اس پر بھی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہے؟ دیکھیے حاضرین و ناظرین، اس کے بارے میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب ہی انسان قرآن پاک کی تلاوت کرے تو تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی چاہیے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اور اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں حدیث ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول قبل القراءۃ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرتے تھے۔ تو ثنا کے بعد امام تعوذ شروع کرتا ہے تو تعوذ پر بھی ہم نے حدیث پیش کر دی، اور آگے چلتے ہیں۔ تعوذ کے بعد تسمیہ پڑھنا ہوتا ہے، کیا تسمیہ پر بھی کوئی حدیث ہے؟ جی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، عن ابن عباس قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم یفتتح صلاته ببسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کا افتتاح بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرتے تھے۔ دیکھیے حاضرین و ناظرین، ہم نے تعوذ اور تسمیہ پر بھی دلائل پیش کیے ہیں۔ آگے چلتے ہیں کہ امام ان کو اونچی آواز سے پڑھے یا آہستہ پڑھے، یعنی تعوذ اور تسمیہ کو، اس پر بھی دلیل ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 5 چیزوں کو دل میں ہی پڑھا کرو۔ خمس یخفین سبحانک اللہم وبحمدک والتعوذ وبسم اللہ الرحمن الرحیم وآمین واللہم ربنا لک الحمد۔ مصنف عبد الرزاق سے یہ روایت میں نے پڑھی ہے۔ اس کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 چیزوں میں آپ نے آہستہ کرنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک دل ہی میں پڑھنا ہے، اور تعوذ آپ نے دل ہی میں پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم دل ہی میں پڑھنا ہے، آمین دل ہی میں پڑھنی ہے، اور اللہم ربنا ولک الحمد یہ بھی آپ نے دل ہی میں پڑھنا ہے۔ حاضرین و ناظرین، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد تسمیہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس پر بھی ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یبلو بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا قال سفیان لمن یصلی وحدہ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحہ اور اس سے زائد نہ پڑھے۔ حدیث کے راوی حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ یہ حکم اس شخص کے لیے جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہو۔ حاضرین و ناظرین، قرات خلف الامام چونکہ مختلف فی مسئلہ ہے اور مخالفین نے کافی اس پر اعتراض اور بحث مباحثہ کیا ہے،
تو ہم بھی چاہتے ہیں ہم بھی تھوڑا سا قرات خلف الامام کے مسئلے کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں۔ دیکھتے ہیں حاضرین و ناظرین کہ جب امام سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو کیا مقتدی سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے؟ نہیں، احناف کی نماز میں حکم یہ ہے کہ مقتدی سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھیں گے۔ اس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر 204 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے قرآن کو سنو، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور اس پر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ سنیے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاطبنا فبین لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم ثم لیؤمکم احدکم فاذا کبر فکبروا واذ قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین یجبکم اللہ۔ وفی حدیث جریر عن سلیمان عن قتادہ من الزیادۃ واذا قرأ فانصتوا۔ حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کرتے ہوئے ہمارے لیے سنت کے امور کو واضح فرمایا اور ہمیں ہماری نماز باجماعت کا طریقہ بتلایا، اور یہ فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو اپنی صفوں کو درست کر لو، پھر تم میں سے کوئی شخص تمہاری امامت کرے، اور جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائیں گے۔ حضرت سلیمان التیمی حضرت قتادہ سے مذکورہ حدیث میں یہ زیادتی نقل کرتے ہیں، جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ حاضرین و ناظرین، یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر امام اور مقتدیوں کی چند ذمہ داریوں کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا جب امام قرات کرے، امام جب تکبیر کہے تو مقتدی بھی تکبیر کہیں، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو مقتدی آمین کہیں۔ دیکھیے اس کے اندر دو باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تو مقتدی بھی تکبیر کہیں۔ اگر یہاں قرات کا مسئلہ ہوتا، مقتدی قرات کرتے، تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے کہ جیسے امام قرات کرے تو تم بھی قرات کرو، جیسا کہ فرمایا کہ امام تکبیر کہے کہ تم بھی تکبیر کہو، حالانکہ یہاں قرات کا تذکرہ نہیں ہے۔ دوسری بات، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذْ قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے، قال لفظ مفرد ہے، اگر یہاں مقتدی سورۃ الفاتحہ بھی پڑھتے ساتھ تو یہاں لفظ قال نہ آتے، نہ کہتے، بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے وَإِذَا قُلْتُمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ، جب تم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہو فَقُولُوا آمین۔ دیکھیے جیسے آگے جمع کا صیغہ آیا ہے تو پیچھے بھی اذ قال کی بجائے قلتم آتا، حالانکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اذ قال، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ سورۃ الفاتحہ امام پر ہے، مقتدیوں پر نہیں ہے۔ تیسری بات، آخر میں خود حضرت قتادہ سے جو زیادتی نقل کی گئی ہے، فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، جب امام قرات کرے تم خاموش رہو۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خود انہوں نے مفہوم بیان کر دیا ہے۔ دیکھیے کتنی واضح حدیث آ چکی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام قرات کرے تو تم کیا کرو؟ خاموش ہو جاؤ۔ حاضرین و ناظرین، دیکھیے یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، اس پر کئی احادیث ہیں، اور حضرت امام ترمذی نے بھی ایک حدیث نقل کی ہے عن ابی نعیم وہب بن کیسان انہ سمع جابر بن عبداللہ یقول من صلی رکعۃ لم یقرأ فیها بأم القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام ھذا حدیث حسن صحیح۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ حضرت ابو نعیم وہب بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے سنا، یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے نماز پڑھی اس میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی تو گویا اس نے نماز نہیں پڑھی، ہاں مگر یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو تو نماز ہو جائے گی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ دیکھیے امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے۔ اور تیسری حدیث میں آپ کو امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کرتا ہوں، ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم به
فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، کہ جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو، جب امام قرات کرے تو فَانصِتُوا تم خاموش رہو۔ حاضرین و ناظرین، اس پر کئی احادیث ہیں کہ میں آپ کو بہت ساری اس پر احادیث پیش کر سکتا ہوں اور بھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر صحابہ کرام کا فیصلہ کیا ہے۔ دیکھیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زیادہ سمجھنے والے صحابہ کرام، دین کی زیادہ شناخت کرنے والے صحابہ کرام، اور حدیث کے مفہوم کو زیادہ سمجھنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ ہم چلتے ہیں صحابہ کرام کے در پر کہ صحابہ کرام نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام کا اپنا عمل ہے۔ عن عبد الرحمن بن زید بن اسلم عن ابی قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القراءة خلف الامام قال واخبرنی اشیاخنا ان علیا قال من قرأ خلف الامام فلا صلاة له قال واخبرنی موسیٰ بن عقبہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر و عثمان كانوا ينهون عن القراءة خلف الامام۔ حضرت عبد الرحمن بن زید اپنے والد سے نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع فرمایا ہے۔ راوی حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ ہمارے بہت سے مشائخ مجھے حضرت علی کا یہ ارشاد سنایا ہے کہ جس نے امام کے پیچھے قرات کی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، اور حضرت موسیٰ بن عقبہ نے مجھے خبر دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع کیا کرتے تھے۔ حاضرین و ناظرین، یہ صحابہ کا عمل ہے کہ نبی کے دین کو زیادہ سمجھنے والے نبی کے صحابہ ہیں۔ آگے چلتے ہیں ہم کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں۔ اچھا، یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے یہ مصنف عبدالرزاق سے میں نے پڑھی ہے۔ آگے حضرت ابی وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں عن ابی وائل قال جاء رجل الى عبد الله رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اقرأ خلف الامام فقال له عبد الله ان في الصلاة شغلا وسيكفيك ذاك الامام۔ حضرت ابو وائل فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا، یہ دریافت کیا میں امام کے پیچھے قرات کروں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس سے فرمایا کہ بے شک نماز میں مشغولیت ہوتی ہے اور تمہارے لیے وہی امام کافی ہے، یعنی امام کی قرات ہی کافی ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ حضرت تابعی، صحابہ اور تابعین جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو اچھے طریقے سے سمجھا ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ ایک تابعی کہتے ہیں حضرت علقمہ بن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ مُلِيَ فُوهُ قَالَ أَحْسَبُ قَالَ تُرَابًا أَوْ رَزْفًا۔ میں یہ چاہتا ہوں وہ شخص جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے اس کا مٹی یا انگارے سے منہ بھر دیا جائے۔ دیکھیے اتنی سخت وعید فرما رہے ہیں۔ اچھا، حضرت قیس کیا فرماتے ہیں؟ عن قیس عن ابی نجاد عن سعد قال وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيهِ جَمْرَةٌ۔ حضرت سعد فرماتے ہیں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ وہ شخص جو امام کے پیچھے پڑھتا ہے اس کے منہ میں انگارہ ہو۔ حاضرین و ناظرین، دیکھیے کتنی سخت وعیدات آ رہی ہیں، اور اس کے متعلق صحابہ اکرام کا کیا عمل ہے۔ صحابہ اکرام اس پر ناراض ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس کی نماز ہوتی نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں امام شابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام شابی فرماتے ہیں ادرکت 70 بدریا کلہم یمنعون المقتدی عن القراءۃ خلف الامام۔ میں نے 70 بدری صحابہ اکرام کو پایا ہے کہ وہ سب کے سب مقتدیوں کو امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع فرماتے تھے۔ یہ تفسیر روح المعانی کا میں نے حوالہ آپ کے سامنے دیا ہے، جلد نمبر 5 ہے، اور اس کے اندر امام شابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 70 بدری صحابہ۔ اب بدری صحابہ کون ہیں؟ اللہ اکبر، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اے محبوب اگر بدری صحابہ سے کوئی غلطی ہو جائے آج کے بعد میں رب ایڈوانس ان کو معاف کر رہا ہوں۔ تو وہ بدری 70 صحابہ کو دیکھ چکے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بدری 70 صحابہ اپنے مقتدیوں کو امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع کرتے تھے۔ تو حاضرین و ناظرین، یہ قرات خلف الامام کا مسئلہ جو آپ کے سامنے ہم نے واضح کر دیا ہے اور روشن کر دیا ہے
کہ جس کے بارے میں صحابہ کرام کا عمل کیا تھا، صحابہ اسے منع کرتے تھے، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع کر دیا ہے۔ حاضرین و ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔